السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام مومنین و مومنات، حاضرین محترم و تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص پیروان رسالت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور ساتھ ہی گزشتہ روز ہنگو میں ایک بڑی تعداد مومنین نے جو شہادت پائی ہے، ان سوگواروں و عزاداروں و نماز گزاروں کی شہادت آپ سب کو و تمام ملت کو تسلیت عرض ہے و تعزیت عرض ہے۔ عزیزان، یہ ایام ماہ ربیع الاول کا منسوب ہے نبی اکرم پیغمبر خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں مومنین تمام دنیا کے اندر اور اس مملکت پاکستان کے اندر جشن و سرور اور محفل جشن برپا کر رہے ہیں، اظہار سرور و خوشی و خوشحالی کر رہے ہیں، اور بہترین موقع مسلمانوں کے لیے و امت مسلمہ کے لیے جشن و سرور کا، جن اعیاد میں و عید کے موقعوں پر کہا گیا ہے کہ اظہار خوشی کریں، ان میں سے ایک عظیم اور مسرت مناسبت یہی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن جس مناسبت سے ہم بہت ہی خوش ہیں امت مسلمہ تمام، وہیں پر اگر ہم غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولود ربیع الاول، جن کی آمد پر امت بہت خوش ہے، امت کی حالت پر رسول اللہ زیادہ خوش نہیں ہے، چونکہ امت کی حالت اس طرح کی ہے کہ شاید خود امت بھی خوش نہیں ہے اس حالت پر، اور کوئی مسلمان امت مسلمہ کی ان حالات پر خوش نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ جیسا اشارہ کیا کہ کس طرح رسول اللہ خوشحال ہو سکتے ہیں جب ہر روز رسول اللہ کے پیروکاروں کی 100 لاشیں و 50 لاشیں اس ملک کے اندر گرتی ہوں اور اٹھائی جاتی ہوں، اور سینکڑوں خاندان روزانہ سوگوار ہو رہے ہوں، و سینکڑوں بچے روزانہ یتیم ہو رہے ہیں، و سینکڑوں خواتین یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے شوہر، ان کے عزیز ان سے چھین لیے جا رہے ہوں، ایسی حالت میں قطعاً رسول اللہ خوش نہیں ہو سکتے۔ جشن حقیقی اس وقت ہوگا امت کے لیے کہ جس طرح امت خوش ہے رسول اللہ کی آمد پر، امت کی حالت پر رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے امت کی خوشی کے اسباب فراہم کیے ہیں، عید کے موقع بنائے ہیں، جشن کے موقع بنائے ہیں، رسول اللہ جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے
و اوصیاء رسول اللہ ائمہ اطہار جیسی عظیم نعمتیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کو عطا کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت وجود مبارک رسول اللہ کو فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بہت عظیم احسان ہے اللہ کا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت مومنین کو عطا کی ہے، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ مشترک ہے، کچھ حیوانوں میں اور انسانوں کے لیے مشترک خلقت کی ہے، یعنی مساوی چیزیں بنائی ہیں، غلے اگائے ہیں، کھیتوں میں جو کچھ اگتا ہے اس میں زیادہ حصہ جانور کا ہوتا ہے، تھوڑا سا حصہ انسان کا ہوتا ہے، گندم کے ایک پودے کے اندر تھوڑا حصہ انسان کا ہے، زیادہ حصہ حیوان کا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں مخصوص تمہارے لیے نہیں ہیں، غلے تمہارے لیے بھی ہیں، مویشیوں کے لیے بھی ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہیں، اور انسانوں میں غلہ ساری دنیا کھاتی ہے، مومن بھی غلہ کھاتا ہے، غیر مومن بھی غلہ کھاتا ہے، کافر و منافق بھی غلے کھاتے ہیں، لہٰذا یہ سب سے بڑی نعمتیں نہیں ہیں، سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخصوص اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ بڑی نعمتیں عام نہیں ہوتی، بڑی نعمتیں خاص ہوتی ہیں، اور بڑی نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں جو نعمتوں کے قدردان ہوتے ہیں، جو نعمتوں کے قدردان نہیں ہوتے انہیں عمومی نعمتیں دی جاتی ہیں، خصوصی نعمتیں نہیں دی جاتی۔ خصوصی نعمت کے لیے قدردان ملت کی ضرورت ہے، اس لیے خداوند نے فرمایا کہ میں نے سب سے بڑی نعمت مومنین کو عطا کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے و منت ہے کہ اپنی سب سے بڑی نعمت خدا نے ان مومنین کو عطا کی۔ اس نعمت کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی یہ لوگ جو کھلی گمراہی کے اندر غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، ہم نے اسی نعمت رسالت کے ذریعے سے اور رسول اللہ کے وجود مبارک سے و نور مبارک رسالت سے ہم نے ان کو اس گہری و وسیع عمیق گمراہی سے نکالا اور انہیں بہترین امت کا درجہ عطا کر دیا۔ یہ اسی نعمت کے طفیل ہوا ہے۔ عزیزان، جس طرح اللہ کی سب سے بڑی نعمت مومنین کو نصیب ہوئی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ انبیاء کو و خصوصاً نبی اکرم کو سب سے بڑی بشارت بھی اس ملت کی طرف سے موصول ہونی ہے، مومنین کی جانب سے موصول ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے یہ عظیم نعمت دی ہے تو اب ملت کی طرف سے، امت کی طرف سے بھی توقع و انتظار یہ ہے کہ نعمت کا جواب نعمت سے دے۔ یہ مقولہ ہے، قرآنی مقولہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا احسان کا جواب احسان کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ احسان کا جواب احسان ہی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا احسان و سب سے بڑی نعمت و سب سے بڑی منت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر نازل کی ہے، تو توقع یہی ہے اس سب سے بڑے احسان کا بدلہ مومنین بھی بہت عظیم احسان سے چکائیں۔ اگر بہت عظیم احسان نہ کر سکی یہ ملت، اس نے نعمت خدا کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کو نعمتوں کے مقابلے میں شکر ہی چاہیے، لیکن شکرانہ نعمت نہ صرف الفاظ کے ذریعے سے بلکہ شکر نعمت کا طریقہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ سب سے عظیم نعمت ہے، اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے لیے مزید نعمتیں لے کر آیا ہوں، چونکہ بشریت کے پاس بالعموم و مومنین کے پاس بالخصوص جو کچھ نعمتیں مادی و معنوی موجود ہیں وہ سب کی سب اسی نعمت عظمیٰ کے طفیل موجود ہیں، رسول اللہ کے وجود مبارک کے طفیل موجود ہیں۔ لیکن دو بڑی نعمتوں کا رسول اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں
باعث جو بنا ہوں، سبب بنا ہوں تمہارے لیے بہت ساری نعمتوں کا، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان میں دو عظیم نعمتوں کا ذکر خود رسول اللہ نے فرمایا، ایک نعمت اہل بیت ہیں اور ایک نعمت قرآن ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دو میرے ترکے ہیں، یہ میری وراثت ہے، میرا وارث وہ ہوگا جو ان دو نعمتوں کو، اس ترکے کو مجھ سے دریافت کر لے، سنبھال لے۔ قرآن و اطرت سے جو تمسک کر لے وہ در حقیقت شکر نعمت رسالت بجا لا رہا ہے۔ اور اگر کسی نے رسول اللہ سے یہ نعمت دریافت نہ کی، یا قرآن پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، یا اہل بیت پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ در حقیقت شاکر نہیں ہے اللہ کا۔ اور جو شاکر نہ ہو وہ مومن کے زمرے میں درج نہیں ہوتا۔ مومن ہمیشہ شاکر ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اور اللہ کا فرمانا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ چونکہ اللہ کے خزانے موجود ہیں نعمتوں کے، نعمتیں دیتا ہے، شکر اگر ادا کیا جائے تو مزید دیتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو جو نعمت دیتا ہے وہ بھی لے لیتا ہے، وہ بھی اٹھا لیتا ہے اللہ اپنی نعمتیں امتوں سے۔ ایک نعمت خدا نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کی عظیم نعمت رسول ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے طفیل سے یا میری جانب سے دو عظیم ہدیے، دو گران بہا نعمتیں قرآن و اطرت و اہل بیت ہیں۔ قرآن و اطرت و اہل بیت سے پوچھیں کہ رسول اللہ اللہ کا ہدیہ ہے اور قرآن و اطرت رسول اللہ کا ہدیہ ہے۔ اب قرآن و اطرت کی بارگاہ میں جا کر پوچھیں کہ آپ کی طرف سے جو نعمتیں امت کو ملی ہیں وہ کیا ہیں، کہ قرآن کیا نعمت انسان کے لیے لایا ہے، وہ اطرت کیا نعمت انسان کے لیے لائی ہے، تاکہ ان نعمتوں کے شاکر بن جائیں۔ عزیزان، قرآن سے اگر پوچھیں کہ کون سی عظیم نعمت قرآن لے کر آیا ہے ملت کے لیے، امت کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے، سب سے عظیم نعمت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کا فرمان ہے میں تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، یہ ہدایت لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ یعنی قرآن سے یہ ہدایت دریافت کرو، وصول کرو، جس طرح اللہ سے رسول کو دریافت کرو، رسول سے قرآن اور اہل بیت کو دریافت کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول لے کر آئے رسول سے لے لو، چونکہ رسول دے بھی رہے ہیں، تمہیں کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھ سے لے لو، یہ دو چیزیں میں لے کر آیا ہوں، یہ مجھ سے لے لو، بس مضبوطی سے لے لو، رسول اللہ سے مکمل یہ دو چیزیں لے لو، حق ادا کرو، وفا کرو۔ وفا رسول اللہ یہی ہے، اور جو کچھ قرآن و اطرت عطا کر رہے ہیں وہ بھی لے لو ان سے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ میں ہدایت بن کر آیا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے انسان کے لیے جو متقی ہے، باتقوا ہے۔ اہل بیت کون سی نعمت لے کر آئے ہیں انسان کے لیے؟ اہل بیت نعمت امامت لے کر آئے ہیں انسان کے لیے، کہ ہدایت قرآن کی ہے، منشور قرآن ہے اللہ کا، اور امامت نظام خدا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر یہ اللہ کا منشور اللہ کا منشور بھی انسان لے لے، آئین بھی انسان لے لے، اور خدا نے جو نظام دیا ہے وہ بھی انسان لے لے، امامت نظام الہی کا نام ہے۔ توجہ سے سنیے گا اس کو کہ امامت نظام الہی کا نام ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے دیے گئے نظام کا نام امامت رکھا گیا ہے۔ اگر امامت کا نظام ہوا تو قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی، اور قرآن کی ہدایت اگر ہوئی تو اہل بیت کی امامت نصیب ہوگی۔ اس ہدایت کے بغیر وہ امامت سے بھی حاصل نہیں ہوتی، اور اس امامت کے بغیر یہ ہدایت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ بے شک قرآن کا رٹا لگا لو، قرآن کو حفظ کر لو، قرآن کی قاری بن جاؤ، لیکن جب تک امامت کے نظام کے سائے میں نہیں ہوگے، قرآن اپنی سوریں تمہیں دے دے گا، اپنے الفاظ تمہیں دے دے گا،
بہت ساری چیزیں تمہیں دے دے گا لیکن ہدایت نہیں دے گا تمہیں. ہدایت اس وقت دے گا جب امامت کے سائے میں آؤ گے تم. اور امامت کب نصیب ہوگی؟ جب انسان قرآن کی ہدایت کو اپنا لے. اگر قرآن کی ہدایت کو نہ اپنائے تو بے شک اہل بیت کے تذکرے کرے، اہل بیت کے تذکرے کر کے اپنا روزگار کمائے، معیشت کمائے، فیسیں لے، مجلسیں پڑھے، لوگوں کو ہنسائے رلائے، لیکن جب تک منشور قرآن ہاتھ میں نہیں ہوگا اہل بیت کی امامت انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی. عزیزان، یہ دو چیزیں اکٹھی اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں قرآن و اطرت ایک ساتھ ہیں، یہ جدا نہیں ہوں گے حوض قیامت تک. یعنی اس دنیا میں بھی ایک ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ایک ساتھ ہیں. حوض قیامت تک، حوض کوثر تک، وہاں تک یہ ایک ساتھ ہیں. انہیں اگر کوئی جدا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ جدائی ناپذیر ہیں، ان کے اندر افتراق ممکن نہیں ہے. افتراق لوگوں میں ڈالا جا سکتا ہے، افتراق امت میں ڈالا جا سکتا ہے، افتراق افکار میں، نظریات میں ڈالا جا سکتا ہے، افتراق مذاہب میں و فرقوں میں ڈالا جا سکتا ہے، افتراق مومنوں میں ڈالا جا سکتا ہے، مردوں میں ڈالا جا سکتا ہے، عورتوں میں ڈالا جا سکتا ہے، رشتہ داروں میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اور اطرت میں افتراق نہیں ڈالا جا سکتا. ممکن نہیں ہے کہ قرآن اور اطرت کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے. کہیں بھی جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ نہ جشن میں جدا ہوتے ہیں، نہ سوگ میں جدا ہوتے ہیں، کہیں بھی جدا نہیں ہوتے. نہ خوشی میں جدا ہوتے ہیں، نہ غمی میں جدا ہوتے ہیں، نہ فضائل میں جدا ہوتے ہیں، نہ مصائب میں جدا ہوتے ہیں. اگر اہل بیت کے فضائل ہیں ساتھ قرآن کے فضائل ہیں، اور اگر اہل بیت کے مصائب ہیں ساتھ قرآن کے بھی مصائب ہیں. دونوں کے یکساں مصائب بھی ہیں، دونوں کے یکساں فضائل بھی موجود ہیں، کہیں بھی جدا نہیں ہوتے. ورنہ اگر قرآن کے مصائب و اہل بیت کے نہ ہو، اہل بیت کے مصائب و قرآن کے نہ ہو، تو یہ جدا ہی ہو جائے گی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جدا نہیں ہو سکتے. عزیزان، آج ہم اپنی مملکت کو دیکھیں، یہ ملک بحرانوں کا شکار ملک، قتل و غارت جس کے اندر فساد، کرپشن، اور لوگ جس میں ضروریات زندگی سے محروم ہیں. معمولی ابتدائی ضروریات زندگی جو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے لوگوں کے دسترس سے باہر ہو رہی ہیں. بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سی این جی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے. ضروریات زندگی کے ابتدائی ترین چیزیں ان لوگوں کے اختیار سے چھینی جا رہی ہیں. کیوں چھینی جا رہی ہیں؟ کیوں محروم ہو رہے ہیں ہم؟ اس محرومیت کا اصلی سبب کیا ہے؟ جبکہ کفار کے ممالک میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر ان چیزوں کی کمی نہیں. کسی کافر ملک میں دیکھیں وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. وہ سطح زندگی، لوگوں کی معمولی زندگی ضروریات کے لحاظ سے کہیں بہتر ہے ان مسلمانوں سے جو پاکستان میں بستے ہیں، وہ آباد ہیں، وہ رہتے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے عزیزان کہ ان کا ایمان نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات پر، نہ رسول اللہ کی ذات پر، نہ اہل بیت علیہ السلام پر، اور نہ ہی قرآن پر. ان کا ایمان نہیں ہے. اگر انسان کا ایمان نہ ہو، زمرہ کفر میں، شرک میں چلا جائے، اللہ کی مخلوق تو ہے لیکن مومن نہیں ہے، مومنین میں سے نہیں ہے. لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے غلوں کی فراوانی ان کو دے دی، ضروریات زندگی عام کر دی، لیکن نعمت خاص ان سے چھین لی. نعمت رسالت نہیں دی ان کو، نعمت قرآن نہیں دی، یعنی لی نہیں انہوں نے. اللہ نے تو دی تھی، انہوں نے دریافت نہیں کی، لیا نہیں خدا سے ان دونوں کو، قرآن و اطرت کو نہیں لیا. لہٰذا غلے جو خدا نے سب کے لیے پیدا کیے، ضروریات زندگی ان کے پاس موجود ہیں. مومنین جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں،
جو آخرت کا اقرار کرتے ہیں، جو رسالت و امامت کی گواہی دیتے ہیں، جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھ کر اللہ کا نظام مان کے قبول کر کے کہہ کے گواہی دے کے شہادت دے کے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ نظام خدا لیتے ہیں اور نہ قرآن اللہ کا لیتے ہیں اور نہ ہدایت اس سے دریافت کرتے ہیں، اور شیطانی نظام، طاغوتی نظام، غیر الہی نظام پر راضی ہیں۔ جب اللہ کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ یہ ایام امام صادق علیہ السلام کے میلاد کے بھی ایام ہیں، 17 ربیع الاول، جہاں روز ولادت با سعادت پیغمبر اکرم ہے، روز ولادت با سعادت امام صادق علیہ السلام بھی ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے ایک حدیث کے اندر کہ جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کرے گا، ساتھی بنائے گا، اعتماد کرے گا، خداوند تبارک و تعالی اس انسان کا اس کو دشمن بنا دے گا اور اسی کے ہاتھوں سے اسے رسوا کرے گا۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر، توجہ فرمائیں، امامت اسی کو کہتے ہیں، امامت، قرآنی امامت، الہی امامت، کہ یہ نقطہ یہاں وقت نہیں، گنجائش نہیں میں عرض کروں، پہلے بیان کیا ہے دیگر مجالس کے اندر، آپ سن سکتے ہیں سی ڈی کیسٹ یا انٹرنیٹ سے، اشارہ کیا ہے کہ اس وقت امامت کا جو تصور حتیٰ شیعہ کے ہاں جو امامیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ نظریہ امامت کے معتقد ہیں، امامت کے معتقد ہیں، لیکن جو تفسیر ہے امامت کی، جو حقیقت امامت ہے، وہ صوفیانہ امامت ہے۔ قرآنی امامت شیعوں کے ہاتھ ابھی نہیں آئی، صوفیوں والی امامت کے قائل ہیں۔ امامت کا ایک معنی صوفیاء نے کیا ہے، ایک معنی ائمہ ہدا نے کیا ہے۔ صوفیاء والا معنی عام ہو گیا، رائج ہو گیا، لیکن ائمہ نے جو معنی کیا وہ عام نہیں ہوا، اور یہ ہمیشہ کی مشکل ہے۔ رسول اللہ نے غدیر میں ولایت کا اعلان کیا اور معنی بھی کیا، سننے والوں نے بھی ولایت کا ایک معنی کیا، رسول اللہ کا معنی عام نہیں ہوا، سامعین کا معنی عام ہو گیا۔ ولایت کا کیا معنی کیا رسول اللہ نے؟ ولایت کا معنی کیا حاکم، صاحب اختیار، اس امت کا صاحب اختیار، یعنی وہ ہستی و وہ شخصیت، ولی جس کو اللہ نے امت کے تمام اختیارات دے دیے ہوں، اس کی ہدایت کے اختیارات دے دیے ہوں، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے وہاں اعلان کیا کہ جس کا میں ولی و مولا ہوں، اس کے علی ولی و مولا ہے، یعنی جس کا میں صاحب اختیار تھا، پہلے لوگوں سے اقرار لیا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ تمہارا اختیار تمہارے نفوس پر زیادہ ہے یا میرا اختیار تمہارے نفوس پر زیادہ ہے؟ سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اختیار ہمارے اوپر زیادہ ہے، ہم سے زیادہ آپ کا اختیار ہے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ جس پر میرا اختیار ہے اس پر میرے بعد علی کا اختیار ہے۔ یہ اختیار کی ولایت یہ رسول اللہ نے اعلان کی، لیکن سننے والوں نے دو عکس العمل دکھائے، ایک تو بخن بخن کیا اور ایک کہا کہ ولایت کا معنی ہے محبت اور دوستی، ولائے علی یعنی دوستی، محبت علی ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا ولایت کا مطلب ہے امت پر اختیار دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ امت نے کہا نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ محبت کرو ان سے۔ اب آپ توجہ کریں، یہ دو کام رسول اللہ نے کیے، دو کام لوگوں نے کیے۔ رسول اللہ کے دونوں کام فراموش ہو گئے اور امت کے دونوں کام ابھی تک جاری ہیں۔ ابھی تک ولایت میں بخن بخن ہی ہوتی ہے اور ابھی تک ولایت کا معنی محبت و دوستی ہی کیا جاتا ہے۔ یاد نہیں رہا ہمیں، اعلان رسول اللہ کا تھا لیکن معنی رسول اللہ کا نہیں تھا، ولایت اور معنی ہے۔ اسی طرح ہم نے امامت سنی قرآن سے ہے، رسول اللہ سے سنی ہے، لیکن اس کا معنی صوفیاء نے کیا۔ صوفیاء کے پاس وسائل تھے، چونکہ حکومتیں کبھی کبھار ان کی جن مذاہب کی سرپرستی حکومتوں نے کی ہے وہ مذاہب پوری دنیا میں عام ہو گئے ہیں،
لیکن جن مذاہب کو حکومتوں نے نہیں سرپرستی کی بلکہ دباؤ میں رکھا وہ اتنے عام نہیں ہوئے، بلکہ حکومتوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ مذاہب اور ان کے ماننے والے تقیہ کرنے لگے. تقیہ یعنی اپنے مذہب کو چھپانے لگے. ان بیچاروں نے حکومتوں کے دباؤ کی وجہ سے مذہب چھپایا اور اتنا چھپایا کہ اپنی اولاد سے بھی چھپا لیا. انہیں بتانا بھی بھول گئے کہ اصل مذہب ہمارا کیا تھا. آج دیکھو آپ سادات ہی کو دیکھ لیں، پاکستان میں سروے کر کے اکثر سادات کو معلوم نہیں ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سادات کو علم نہیں ہے کہ ان کا مذہب اصل میں کیا مذہب تھا. کیوں کہ وہ بڑے شاہ صاحب تقیے میں تھے دباؤ کی وجہ سے. وہ شاہ صاحب سیاست میں لگے رہے، اولاد کو بتانا ہی بھول گئے کہ مذہب کیا ہے تمہارا. لہذا ان شاہ صاحبان نے آگے بات منتقل نہیں کی. آج ان کی اولاد اپنی جد کی دین پر نہیں، وہاں سے ہٹ گئی. حکومتیں سرپرستی بھی کرتی رہی ہیں اور حکومتیں سرکوب بھی کرتی رہی ہیں. جن کی سرپرستی کی انہیں پھیلا دیا، جن کو سرکوب کیا انہیں دبا کے رکھا، انہیں دباؤ میں رکھا. آج بھی ایسے ہو رہا ہے. آج بھی خود پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ دباؤ در حقیقت مکتب اہل بیت کے اوپر ہے. سب سے زیادہ دباؤ کہ نہیں چاہتے کہ یہ مکتب عام ہو، لیکن بعض ایسے نظریات ہیں جن کو کبھی سرپرستی کرتے ہیں. مثلا کوئی جرنیل آتا ہے کسی مکتب کی سرپرستی کرتا ہے، دوسرا جرنیل آتا ہے کسی اور مکتب کی سرپرستی کرتا ہے. روشن اسلام والا جرنیل ہو یا دوسرے اسلام والا جرنیل ہو، دونوں آ کر ایک نقطے پر متفق ہے کہ تشیع عام نہ ہو. شیعہ کو سرکوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسروں کی سرپرستی کرتے ہیں. عزیزان، امامت کا تصور ہم نے صوفیاء سے لیا ہوا ہے. یہ جو معتقد کسی کو بھی پوچھ لیں، حتیٰ کسی عالم کو بھی پوچھ لیں جو تشریح کرے گا امامت کی، وہ صوفیاء کے نزدیک معنی بنتا ہے. قرآنی امامت اور چیز ہے. یہ وقت نہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، صرف اس کو کھول نہیں سکتا چونکہ مضمون کو چھوڑ بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں. امامت کا جو نظریہ ابھی ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ صوفیانہ امامت ہے. صوفیانہ امامت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو مقدس ہستی سمجھیں اور ان سے فقط تبرک کریں، تقدس کے لیے ان کا نام لیں، دعا ان سے کرا لیا کریں، ان سے دم پڑوا لیا کریں. صوفی بزرگ شخصیات جو ہوتی ہیں منوی ایسی ہوتی ہیں، انہیں پارلیمنٹ میں آنے کا حق نہیں، ایوان صدر میں آنے کا حق نہیں، بینک کے بیت المال کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. انہیں کسی چیز کا پارلیمنٹ میں الیکشن میں کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے. پارلیمنٹ سے ان کا کوئی سروکار نہیں. ایسے بزرگ شخصیات موجود ہیں نا. ابھی الیکشن ہوں گے اور ہر مسلک کا آدمی اپنے اپنے مذہب کے بزرگوں کے پاس جائے گا دعا کرانے کے لیے کہ جی بزرگوں آپ دعا کریں میں الیکشن میں جیت کر اس قوم کا حاکم بن جاؤں. تو اگر وہ بزرگ یہ کہیں کہ تو جو مجھ سے اپنی اقتدار کے لیے دعا کروانے آیا ہے تو کیوں میرا ساتھ نہیں دیتا کہ میں اقتدار میں پہنچ جاؤں؟ یہ اقتدار مجھے پہنچا دو پارلیمنٹ میں، تم سب مل کے مجھے ووٹ دو. کہتے نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ یہیں پر گدی نشین ہیں، یہی نشست پہ آپ نشین رہیں. آپ وہ نشستیں آپ کے لیے نہیں ہے، یہ نشستیں آپ کے لیے جہاں بیٹھے ہوئے آپ اسی کمرے میں بیٹھے رہیں، اسی مزار میں بیٹھے رہیں اور بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ ایوانوں میں ہم پہنچ جائیں وہاں پر. خوب عزیز من، امامت اللہ کی وہ یہ نہیں ہے. امام اس لیے نہیں تھے کہ دعا کریں تاکہ بنو امیہ اقتدار میں آ جائیں یا بنو عباس اقتدار میں آ جائیں. امام اس لیے خدا نے بنایا تھا کہ امام کو حق کے سرپرستی ملت کی عطا ہو، حاکمیت امام کی ہو، سرپرستی امام کی ہو، نظام امام کا ہو، اور امام کے نظام کے ہوتے ہوئے کسی اور نظام کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ دو چیزیں ہمارے لیے لے کر آئے، اطرت و اہل بیت. قرآن ہدایت بن کر آیا اور امامت نظام بنا کر دیا ہمیں کہ اس نظام سے آپ تمسک رکھو. جب تک ان سے تمسک رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. چونکہ رسول اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اسی قرآن کے ذریعے سے نکالا.
قرآن کے ذریعے سے نکالا. جب تک رسول اللہ تھے اس وقت خود رسول اللہ اطرت کی جگہ رسول اللہ تھے, اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکالا. یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس قرآن کی مدد سے ان لوگوں کو نکالا جو پہلے کھلی گمراہی میں, مبین گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لیکن جب رسول اللہ اس دنیا سے جانے لگے تو قرآن تو موجود تھا, رسول اللہ رخصت ہوئے اس دنیا سے. جب رسول اللہ رخصت ہوئے تو اپنے بعد متعارف کروایا کہ میرے بعد سرپرستی امت کی امامت کے حوالے ہیں. اب توجہ فرمائیں, اس تناظر میں یہ حدیث سنیں حضرت امام صادق علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے نظام کو چھوڑ کر, اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جو کسی اور کو ساتھی بنائے گا, دوست بنائے گا, سہارا بنائے گا, اعتماد کرے گا, خدا ان اعتماد کرنے والوں کو اسی کے ہاتھوں سے رسوا کرے گا, انہی کے ہاتھوں سے رسوا کرے گا. اب توجہ کریں, میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں, یہ قول نورانی امام صادق علیہ السلام کا یہ ملت پاکستان کے لیے ہے. یہ حدیثیں ہماری رہنمائی ہیں, یہ امامت ہے. پاکستانیوں کو امام صادق کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب خدا کسی ملت کے لیے اسباب ہدایت بنا دے اور پھر وہ ملت ان اسباب ہدایت کو اختیار نہ کرے اور ان اسباب ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا سہارا لے, جس کا سہارا لیں گے وہی اس قوم کی نابودی کا باعث بنیں گے. اب توجہ کریں, ہم نے کیا کیا, نظام پاکستان میں قرآن کا نظام نہیں, قرآن صرف پڑھنے کے لیے. مثلا کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, وہ کابینہ جس کا قانون قرآن سے نہیں ہے, جس کا وہ عدالت جس کا قانون قرآن سے. یہ آپ کو منبع پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا قانون و پاکستان کی عدالت و پاکستان کی تعلیم و پاکستان کا یہ سارا سسٹم, اس کا منبع برطانیہ کا قانون ہے, قرآن نہیں. برطانوی قانون میں برکت کے لیے قرآن رکھا گیا ہے. ضیاء الحق جاتے تھے UNO میں, نیو یارک میں تقریر کرنے کے لیے, وہاں پر قاری کو ساتھ لے جاتے تھے, خود تقریر کرتے تھے. پہلے قاری قرآن کو شروع کہتے کہ آپ قرآن پڑھو پہلے, یعنی قرآن کی تلاوت کرو, بعد میں ضیاء الحق تقریر کرے گا, نہ کہ بعد میں قرآن ہوگا. تلاوت قرآن کرو جاسا دینے کے لیے. اور اب تو ایسی کابینہ ہے کہ اس کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی. ایسا برطانیہ نے قانون بھی دیا اور برطانیہ نے ایسی کابینہ بھی دی بنا کے جس کو قل هو اللہ سکھانا بھول گئے. پاکستان میں شاید غیر مسلموں کو بھی یاد ہے قل هو اللہ احد. آپ یہ جو غیر مسلم ہے پاکستان میں, مسیحی برادری ہے, ہندو برادری ہے, بہت سارے علاقوں میں ہے, شاید یہاں بھی ہوں گے. اگر ان سے بھی قل هو اللہ سنو, مجھے یقین ہے کہ ان کو یاد ہوگی, بچوں کو, عورتوں کو, بڑوں کو, چونکہ اتنی عام ہے یہ سورہ, انہوں نے اتنی سنی ہوگی کہ غیر مسلمانوں کو بھی یاد ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے وزیروں کو یاد نہیں ہے, کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ پڑھنے کی, پھر بھی یاد نہیں ہے. قرآن چھوڑ دیا, آئین چھوڑ دیا, امامت کو بھی چھوڑ دیا, امامت کو بھی ترک کر دیا, قرآن کو بھی چھوڑ دیا, اور دونوں کو تبرک کے لیے رکھا ہے. صوفیانہ مکتب یہی سے بن جاتا ہے, یعنی آپ ان دونوں کو تبرک کے لیے رکھیں. برطانوی قانون, اس کے تبرک کے لیے قرآن پڑھا دیں آپ ساتھ, اور امامت سیاست, غیر الہی سیاست, غیر الہی سیاست میں تلاوت کروا کے سیاست شروع کرے تاکہ اس میں تبرک ہو جائے, برکت کے لیے برکت آ جائے اس کے اندر, بجائے اس کے کہ امامت کا دامن تھامتے, ولایت کا دامن تھامتے, طاغوت کا دامن تھام لیا. اور یہ قانون ہے جو امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر, قانون خدا کو چھوڑ کر, نظام اللہ کو چھوڑ کر جو بھی کسی کا سہارا لے گا, خدا اسی کے ذریعے اس کو رسوا کرے گا. اب آپ توجہ کریں, پاکستان پورا یہ مملکت اس وقت کیوں رسوا ہے؟ سہارا لیا امریکہ کا, سب سے زیادہ رسوا پاکستان کو امریکہ نے کیا ہے. انہوں نے پہلے دن سے امریکہ کا سہارا لیا.
پھر امریکہ کے ساتھ ساتھ 2-4 عرب ملکوں کا سہارا لیا. پاکستان میں جتنی فتنے کی آگ لگی ہوئی ہے یہ ساری ان عرب ملکوں کی لگائی ہوئی ہے، چونکہ جن کا سہارا لیا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم مشرک ہوتے، اگر کافر ہوتے، تمہیں غلے زیادہ دیے جاتے، تمہیں رفاع دی جاتی، تمہیں مال و دولت دیا جاتا جس طرح دوسری جگہ کفار کے پاس موجود ہے. لیکن تم چونکہ اللہ اللہ کرتے ہو، قرآن کا نام لیتے ہو، اہل بیت کا نام لیتے ہو، اہل بیت کا نام لے کر رہتے اسی کافرانہ نظام میں ہو، اور سہارا غیر اللہ کا لیتے ہو. جب غیر اللہ کا سہارا لیتے ہو، جس کا سہارا لوگے اسی کے ہاتھوں سے رسوا ہو گیا. یہ بجلی کون کھا گیا؟ کوئی کیڑا تو نہیں ہے پاکستان میں بجلی خور، کوئی ایسی سونڈی تو نہیں ہے اس علاقے میں جو بجلی کھاتی ہے، جو گیس کھاتی ہے. یہ کون کھا گیا یہ بجلی اور گیس؟ بجلی پاکستان میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بجلی بنتی نہیں ہے، پانی نہیں ہوتا، بارشیں نہیں ہوتی، بجلی بنتی نہیں ہے. نہ عزیز من، پاکستان جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی بنا سکتا ہے. ابھی بھی اس کے پاس اتنے بجلی بنانے کے جو کارخانے پلانٹ ہیں اتنے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے نہیں بناتے کہ بجلی بنانے والے کارخانوں نے بجلی بنائی ہے اور سرکاری محکموں نے ان سے بجلی خریدی ہے اور خرید کے عوام کو بیچ دی ہے. 1 پیسے میں خرید کر 10 روپے میں بیچی ہے. اس ریٹ سے خریدی اور اس ریٹ سے بیچی ہے. آپ کو بیچ کے ابھی بھی بجلی نہیں ہے، بل آ رہے ہیں، آپ کے اندھیرے کے بل آ رہے ہیں کہ اتنی گھنٹے آپ اندھیرے میں بیٹھے ہو. لائٹ کا کم بل ہے، اندھیرے کا زیادہ بل ہے اندھیرے میں بیٹھنے کا. لہذا موم بتیاں جلا لیا کرو کہ لائٹ ہو تاکہ بل کم آئے آپ کا، ورنہ اندھیرا جتنا زیادہ ہوگا بل اتنا زیادہ آئے گا. خوب کیا انہوں نے، بجلی خرید کے بیچ کے کھا گئے، اور جنہوں نے بجلی بنائی تھی ان کو یہ کرایہ نہیں دیا، ادا نہیں کی. اس وقت کئی کھرب روپیہ محکمے کھا کے خرد برد کر گئے ہیں. جنہوں نے بجلی پیدا کرنی ہے ان کو وہ قیمت ادا نہیں کی. ان کے پاس اصلا نہ لیبر کو تنخواہ دینے کے لیے کچھ ہے، نہ تیل ہے چلانے کے لیے. کون کھا گیا یہ بجلی؟ بجلی یہ حکمران کھا گئے، یہ فاسد نظام کھا گیا، یہ طاغوتی نظام کھا گیا. اور یہ اللہ کا فرمانا تھا کہ اگر میں تمہارا ولی نعمت ہوں، میں نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، تمہاری نعمتوں کے لیے امین، تمہارے ملک کے امین رہنما و رہبر بنائے ہیں، امانت دار بنائے ہیں. رسول اللہ کی ایک صفت تھی امین، محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ رسول جو امانت دار رسول ہے، اللہ کی ساری امانتوں کو سنبھالنے والا اور بچانے والا رسول ہے. لیکن ہم نے امینوں کے ہاتھ میں نہیں دیا مملکت، یہ مملکت دے دی خیانت کرنے والوں کے ہاتھ میں، طاغوتوں کے ہاتھ میں. وہ آپ کی ہر چیز کھا گئے. چونکہ خدا کا یہ فرمانا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ مجھے چھوڑ کر جس کا سہارا لوگے میں اسی کے ہاتھوں سے تمہیں رسوا کروں گا. پاکستانی حکومت نے امریکہ کا سہارا لیا، امریکہ کے ہاتھوں رسوا ہوئے. انہوں نے عرب ملکوں کا سہارا لیا، عرب ملکوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے. اور پاکستانی ملت نے ان حکمرانوں کا سہارا لیا، ووٹ دیا، یعنی آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، اور اسی جس کو ووٹ دیا اسی کے ہاتھوں سے رسوا ہوئے. کیوں رسوا ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ مجھے چھوڑ کر جس کا سہارا لوگے وہی تمہاری موت کا سبب بنے گا، اسی کے ہاتھوں. وہ کتنی عبرتناک ہے یہ سزا کہ جس کو انسان سہارا لے. وہ ایک شعر کا ایک مصرع جو بہت مشہور ہو گیا پاکستان میں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. کتنا افسوس ہے کہ جن پتوں پہ تکیہ تھا، اعتماد تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. ان پتوں سے مراد درخت کے پتے نہیں ہے، خاص اصطلاح ہے، محاورہ ہے. یعنی جن پہ بھروسہ کیا تھا وہی دغا کرنے لگے، وہی دھوکہ دینے لگے. جس کے پاس امانت رکھی تھی کہ امانت سنبھالے گا وہی خیانت کرنے لگا، وہی چور نکلا، وہی ڈکیت نکلا. اور یہ قانون ہے اللہ کا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے اگر نعمتیں بنائی ہیں، نعمتوں کے امین بھی بنائے ہیں میں نے. یہ نعمتیں ان امینوں کے پاس ہونی چاہیے. اگر یہ نعمتیں تم نے لے کر دوسروں کو دی، وہی ان نعمتوں کے اندر خیانت کریں گے تمہارے ساتھ.
عزیز من، یہ قانون ہمارے لیے موجود ہے۔ شیعہ و سنی ہو پاکستان کے اندر ان ایام میلاد رسول اللہ میں سیرت رسول اللہ و دعوت رسول اللہ کس طرف ہے؟ چونکہ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لبیک کہو اللہ کی دعوت پر و رسول اللہ کی دعوت پر جب وہ تمہیں نجات، حیات اور بقا کی طرف بلائیں، انہیں لبیک کہو۔ لبیک یعنی قبول کرو اور اپنی موجودیت و حاضر ہونے کا اعلان کرو۔ جس میدان میں بلاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، اس میدان میں اور لبیک کہو۔ عزیزان، ہم نے قرآن کی فقط تلاوت و قرائت لے لی اور اہل بیت کا ذکر لے لیا، یعنی قرآن کو قاری ملے، اہل بیت کو ذاکر اور خطیب ملے۔ صرف تذکرے کی حد تک قرآن پڑھا جاتا ہے، اہل بیت سنے جاتے ہیں، جبکہ یہ دو امانتیں اللہ کی گران بہا امانتیں جو رسول اللہ فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں تمہارے اندر یہ دو نجات کے ذریعے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ خوب ہم دونوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ امن ہے، نہ امان ہے، کچھ بھی نہیں اس ملک کے اندر۔ کیا کہاں غائب ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ وہ دو چیزیں جن کے طفیل ہم نے ہر چیز سے نجات پانی تھی، انہیں لے نہیں سکے، انہیں دریافت نہیں کر سکے، ہم قرآن کا پیغام نہیں سن سکے، اہل بیت کا پیغام نہیں سن سکے۔ نام قرآن جس طرح روایت کے اندر ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن کے فقط الفاظ رہ جائیں گے، صرف الفاظ رہ جائیں گے، الفاظ کو ہیر پھیر کر کے پڑھتے رہیں گے، لمبی سروں کے ساتھ اور چھوٹی سروں کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن قرآن کے معانی نہیں کیے سمجھے جائیں گے۔ وہ زمانہ آج نظر آتا ہے امت کے اندر، وہ زمانہ موجود ہے کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کا نظام کہیں نظر نہیں آتا۔ آیا قرآن یہ نظام لے کر آیا تھا جس نظام میں آج ہم رہ رہے ہیں، یا جس نظام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا جس نظام کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ نظام قرآن لے کر نہیں آیا تھا۔ قرآن امامت و ولایت کا نظام بتاتا ہے، اور امامت و ولایت کے پاس جو ہے وہ فرماتے ہیں ہدایت کا منشور قرآن ہے۔ قرآن اہل بیت کی طرف روانہ کرتا ہے، وہ اہل بیت قرآن کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ یہ منشور ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ قرآنی نظام یعنی امامت کا نظام، ولایت کا نظام، اور ولایت کے نظام کو چھوڑ کر جس نظام کا سہارا لوگے وہی نظام تمہیں ذلیل کرے گا۔ آپ توجہ کریں، عراق کے اندر صدام 32 سال اس نے حکومت کی، اتنا ظلم کیا اس درندے نے اس قوم کے اوپر، جہاں پر علماء، جہاں پر حوزہ علمیہ، جہاں پر اتنی جید ملت، لیکن ظلم کیا ان کے اوپر۔ ایران انقلاب سے پہلے شہنشاہ کی حکومت تھی، یہ شاہ ملت پہ حکومت کر رہا تھا، ملت کے اندر علماء موجود ہے، حوزہ قوم موجود ہے، حوزہ مشہد موجود ہے، لیکن نظام اللہ کا موجود نہیں ہے۔ وہ شاہ ایرانی تھا، ایرانی شاہ کے ہاتھوں ایرانی قوم ذلیل ہوئی، عراقی صدام کے ہاتھوں عراقی قوم ذلیل ہوئی، لیبیا کی ملت کرنل قذافی کے ہاتھوں ذلیل ہوئی، اور مصر کی ملت حسنی مبارک کے ہاتھوں ذلیل ہوئی، اور آج ہر مسلمان ملک اسی ملک کے حاکموں اور اسی ملک کے حکمرانوں کے ہاتھوں ملت ذلیل ہو رہی ہے۔ کیوں ذلیل ہو رہی ہے مسلمان؟ کیوں ذلت کا شکار ہیں؟ اس وجہ سے کہ امام صادق علیہ السلام یہ راز بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کا دامن تھامے گا اسی کے ہاتھوں ذلیل بھی ہوگا، اسی کے ہاتھوں رسوا بھی ہوگا۔ اب توجہ فرمائیں، الیکشن نزدیک ہے، ملت تیاریاں کر رہی ہے، مجلس عزا ہو اختتام ووٹوں پر ہوتا ہے، مجلس جشن ہو اختتام ووٹوں پر ہوتا ہے، اور ہر ایک مسلک صوفیہ اپنے طریقے سے ووٹ مانگتے ہیں،
دوسرے مسالک اپنے طریقے سے ووٹ مانگتے ہیں، شیعہ اپنے طریقے سے ووٹ مانگتے ہیں، ہر ایک ووٹ مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ دو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو ہم ووٹ دے رہے ہیں، ووٹیں دے رہے ہیں، کس کو ووٹیں دے رہے ہیں؟ یعنی اعتماد کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، کسی کا دامن تھام رہے ہیں، کسی کو اپنے اوپر اختیار عطا کر رہے ہیں۔ ووٹ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ بھائی میں ووٹ ڈال کر اپنا اختیار، اپنے گھر کا اختیار، اپنی مملکت کا اختیار، اپنے دین کا اختیار، اپنی سرزمین کا اختیار، اپنی قوم کا اختیار تجھے دے رہا ہوں، میں اختیار تجھے دے رہا ہوں۔ ووٹ کا معنی یہی بنتا ہے، ووٹ کو غور کریں نا، ووٹ کا یہی معنی بنتا ہے نا کہ میں اختیار اپنے ہاتھ سے اس شخص کو دے رہا ہوں، اس سیاستدان کو دے رہا ہوں، اس لیڈر کو دے رہا ہوں، اس کینڈیڈیٹ کو دے رہا ہوں۔ خوب کرتے جو ایک دن تو خدا پوچھے گا بھائی یہ اختیار جو تم نے دیا، تمہیں کس نے دیا تھا اختیار؟ مگر تم نے غدیر میں نہیں سنا کہ رسول اللہ نے کیا اعلان کیا تھا کہ اختیار رسول اللہ کے بعد وصی رسول کو اختیار ہے، وصی رسول کو اختیار ہے۔ رسول اللہ امت کو اختیار دے کر نہیں گئے، رسول اللہ اپنے وصی کو اختیار دے کر گئے۔ اب جن کو وصی معلوم ہی نہیں، بتایا ہی نہیں گیا، اگر انہیں معلوم نہ ہو، لیکن جو نام ہی وصی کا لیتے ہیں، جو علی علی صبح و شام کرتے ہیں، جو غدیر غدیر صبح و شام کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے غدیر کا تذکرہ کرنے والے کو خود غدیر کا معنی معلوم نہیں ہوتا۔ غدیر کا سب سے پہلا شاعر ولایت میں جس نے سب سے پہلا قصیدہ لکھا، معروف شخصیت، نام یاد ہوگا آپ کو، امتحانیس والے شیعوں سے، پہلا قصیدہ، پہلا ذاکر غدیر کا، جس نے رسول اللہ کا اعلان ختم ہوتے ہی فوراً اٹھ کے قصیدہ لکھا ولایت میں اور علی کی شان میں، اور پڑھ کے سنایا۔ رسول اللہ نے بھی داد دی، لوگوں نے بھی داد دی۔ حضرت نے کہا سب کو سناؤ، یہ قصیدہ بڑا خوبصورت ہے، اور انہوں نے سنایا، سارے مجمع نے داد دی، جی بھر کے داد دی۔ کون ہے؟ بہت بڑی شخصیت ہے، حسان ابن ثابت، ان کا نام کیا ہے؟ حسان ابن ثابت، بڑے قوی اور کلام، قادر الکلام شاعر تھے، رسول اللہ سے داد پائی، اتنا قوی شاعر تھا کہ رسول اللہ ہر ایک کو داد نہیں دیتے، تحسین نہیں کرتے، اس نے رسول اللہ سے بھی تحسین وصول کی۔ یہی صاحب قصیدہ غدیر جس نے وہیں اسی میدان میں لکھا قصیدہ، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کو ولی نہیں مانا۔ قصیدہ لکھنے کے 2 مہینے 10 دن بعد، چونکہ رسول اللہ اعلان کر کے 2 مہینے 10 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ قصیدہ کو مدینے میں موجود تھا۔ اس سے بھی حضرت زہرا نے کہا کہ آ کے گواہی دو، جو کچھ غدیر میں سنا ہے، جس کا قصیدہ لکھا ہے، جس پہ شعر لکھے ہیں، جس پہ ربائی لکھی ہے، جس پہ داد وصول کی ہے، وہی آ کر ابھی قبول بھی تو کرو، مانو بھی صحیح اس کو۔ وہ نہیں آئی، کہا کہ اس وقت مصلحت نہیں ہے، نہیں آئی، گواہی نہیں دی۔ اور بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ چنا گیا، ساری ملت نے مان لیا، اس قصیدہ گو شاعر نے، جو پہلا شاعر تھا، اس نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ یہ شام چلا گیا، شام چلا گیا، پہلا شاعر، پہلا قصیدہ گو، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ شام میں جا کے امیر شام کی حکومت میں شامل ہو کہ آپ امیر المومنین۔ عزیز من، عبرت کے، یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں، تاریخ کی عبرتیں ہیں یہ۔ جب آپ ووٹ دے رہے ہو، کس کو ووٹ دے رہے ہو، کیوں ووٹ دے رہے ہو؟ کیا غدیر میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اے ملت، رسول اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے ملت، ابھی تک میرے اختیار میں تھا تمہاری نظام و حکومت، اور میرے جانے کے بعد اب تم کو میں دے کے جا رہا ہوں، لہذا جس کو مرضی ہے تم اپنا امیر، اپنا حاکم چن لینا۔ غدیر میں یہ اعلان ہوا تھا، یہ تو نہیں ہوا تھا۔ کیا اعلان ہوا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں صاحب اختیار ہوں،
میرے بعد علی اس کا صاحب اختیار ہے، اور ادھر سے علی علی کرنے والا، بخن بخن کرنے والا، قصیدے لکھنے والا، رباعیاں پڑھنے والا، تقریریں کرنے والا، مولا مولا کرنے والا ووٹ لے کر آتا ہے، صندوق میں دیتا ہے. اس سے پوچھو بھائی یہ ووٹ جو دے رہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اختیار اپنا اس کو دے رہا ہوں، حکومت کرنے کا، حاکم بننے کا اختیار اس کو دے رہا ہوں. تو کیا قبر میں تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تجھے اختیار کس نے دیا تھا؟ تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تو جا کر اپنی جگہ کسی کو حاکم بنا؟ تجھے اختیار تھا کسی کو حاکم بنانے کا؟ پھر اس مرحلے سے تو گزر گئے، اللہ کو تو چھوڑ دیا. جس جو نظام اللہ نے مقرر کیا اسے تو یاد ہی نہیں ہمارے لیے، وہ ہم نے صرف دعا کے لیے رکھا ہوا ہے، التماس دعا کے لیے. باقی کاموں کے لیے اور کام اور نظام ہے، دعا کے لیے ائمہ ہیں. فیصلے خود کرنے ہیں، دعا ائمہ سے کرانی ہے. فیصلہ تو خود کر دے نا، ہم نے کدھر جانا ہے، فلاں ملک جانا ہے، فیصلہ خود کیا، دعا ائمہ سے کرا دی کہ اس کا ویزا مل جائے. یونیورسٹی خود انتخاب کی، مضمون خود چنا، دعا ائمہ سے کروا دی ہے امام حسین سے کہ آپ کا کام پاس کرانا ہے، آپ کا کام، فیکلٹی میں نے چننی ہے، فیلڈ میں نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے، میں نے اپنے لیے کاروبار بزنس ڈھونڈنا ہے، میں نے سارا کچھ کرنا ہے. دعائیں اپنی، صوفیاء یہی کام کرتے ہیں. صوفیاء اپنے بزرگوں کو اختیار نہیں دیتے، اختیار نہیں دیتے، بلکہ صرف ان سے دعا کرا کے ان کو اپنے گھر بھیج دیتے ہیں. ان کو چائے پلا کے، کچھ کھلا پلا کے، حلوہ کھلا کے، بریانی کھلا کے انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ہم گھر چھوڑاتے ہیں، آپ اپنے گھر جائیں، اب باقی کام سارا ہمارا ہے، آپ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، آپ جائیں، آپ کو گھر چھوڑاتے ہیں. عزیز من، یہ امامت الہی نہیں ہے کہ آپ فیصلے خود کرو، آپ اختیار خود کرو، آپ اپنے لیے سب کو چن کے ان سے دعا کرا لو. بلکہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اٹھا کے ان کے حوالے کر دو، سپورٹ کر دو، اپنی جان ان کے سپورٹ کر دو، اپنا وجود ان کے حوالے کر دو، اپنی مملکت ان کے حوالے کر دو، اپنے مال و منال ان کے حوالے کر دو. اور پھر اب جب کہ یہ نظام یہ نظر انداز کر ہی دیا، ہم نے اپنے لیے چننا شروع کر دیا، بغیر اختیار کے چننا شروع کر دیا. جس طرح قبضہ کر کے کسی کے مسجد میں جا کر، کسی کے حسینیے میں جا کر، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے ہم وہاں پر اپنے اختیار سے کسی کو والی بنا دیں، جو ہماری طرف سے آپ ہو. مثلا میں کیا کروں، میں آپ کے گھر کی چابی کسی اور کو میں دے دوں کہ یہ لو چابی، اس گھر کے مالک آپ ہو. وہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گھر تمہارا تھا جو تم اس کو دے رہے تھے چابی. اب جب کہ کر ہی دیا تو قانون دوم خدا کا دوسرا قانون یہ جو امام صادق فرما رہے ہیں کہ جس کے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر جس کا سہارا لوگے اسی کے ہاتھوں رسوا ہوگا. اصل میں آپ کیا کرو گے؟ ابھی یہ ملت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان بننے سے 65 سال ہو گئے، ہر 10 سال بعد اور 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے اور پھر ان کو ووٹ دیتے ہو، اور انہی کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں. یہ پاکستان ضروریات زندگی کدھر گئی؟ گیس کون کھا گیا؟ بجلی کون کھا گیا؟ اس ملک میں ضروریات زندگی عوام کی کون چاٹ گیا؟ عوام نے جن کو ووٹ دیے تھے، انہی کے ہاتھوں خدا نے ذلیل کرانا ہے. یہ ملک اس سطح تک پہنچایا انہوں نے. آج یہ نامنی کیوں ہے؟ یہ لاشیں کیوں گر رہی ہیں؟ ہنگوں میں دھماکہ ہوتا ہے، 30 مومن یکجا شہید ہو جاتے ہیں. کوئٹہ میں دھماکہ ہوتا ہے، 100 سے زیادہ مومنین کو اس طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ صورتحال کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ جن کا سہارا لوگے انہی کے ہاتھوں رسوا ہو، انہی کے ہاتھوں رسوا ہو. آپ دھرنے دیتے ہیں ہم کہ ان کو ہٹاؤ. خدا پوچھتا تو ہے کہ یہ جن کے ہٹانے کے لیے احتجاج کرتے ان کو لایا کون تھا؟ اللہ تو نہیں لایا تھا. یہ بلوچستان کا خنزیر اعلیٰ یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں تھا، تمہیں نے ووٹ دیے چنا اس کو. یہ ظالم حکمران تمہیں نے ووٹ دے کے چنے، ملت نے چنے، اس قوم نے چنے، اور اب دوبارہ تیاری کر رہے ہیں. جس کو بھی چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جس کا سہارا لوگے
قانون خدا یہ اسی کے ہاتھوں سے رسوا ہو۔ اب دیکھ لو، ذرا مطالعہ کرو اس جو آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کا فارمولہ ذکر کیا ہے کہ یہ قانون خدا و سنت خدا ہے۔ آپ اپنی نجی زندگی میں دیکھ لو، آپ نے جب بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، دوست پہ بھروسہ کیا ہے، اسی دوست کے ہاتھوں رسوا ہوئے۔ جب بھی اپنا راز کسی دوست کو بتا، کتنے لوگ ہیں آگر ہمارے پاس بھی ذکر کرتے ہیں، جی فلاں کو میں نے اپنا بنایا، اس کو ساتھی بنایا، اس پہ بھروسہ کیا، اس کو پیسے دیے، اس کو پارٹنر بنایا، سب کچھ کھا پی کے چلا گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جس کو آپ نے اعتماد کیا، اعتماد کریں مومنین پر، لیکن کس طرح کریں؟ جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی جگہ کسی پر اعتماد کیا، اسی کے ہاتھوں رسوا ہو جاؤ، اسی کے ہاتھوں رسوا ہو جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں، اپنی پارٹی والوں کے ہاتھوں، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں، اپنے قریبیوں کے ہاتھوں بے عزت ہوئے اور رسوا ہوئے۔ امام صادق اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر ان کا سہارا لے، اسی کے ہاتھوں خدا اس کو رسوا کرتا ہے۔ وہ سخت سزا ہے۔ عزیزان، اللہ کا فرمانا ہے کہ جب اللہ کا رسول و اللہ تمہیں نجات کی طرف بلائیں، لبیک کہو اللہ کی آواز پر۔ وہ لبیک جو ابھی تک ہم نہیں کہہ سکے۔ ہم نے نام ضرور لیا، اللہ کا بھی نام لیا، رسول اللہ کا بھی نام لیا، جشن بھی منائے، اہل بیت کے فضائل بھی پڑھے، اہل بیت کے مصائب بھی سنے، قرآن کی قراتیں بھی کی، قرآن کی تجویدیں بھی کی، قرآن کی صورتیں بھی یاد کی، قرآن کا ختم بھی کیا، قرآن ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھا، لیکن قرآن کے نظام پر کبھی لبیک نہیں کہا۔ چھوڑ کے جب قرآن و اطرت کو کسی کا بھی سہارا لوگے، اسی کے ہاتھوں سزا ملے گی، تو اسی کے ہاتھوں سزا ملے گی۔ یہ قانون ہے۔ اب لبیک کا وقت ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ملت آئے، لبیک یا رسول اللہ سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم ایک نعرہ جس طرح مرحبا یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ نعتوں کے اندر، حبیب کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، یہ مرحبا مرحبا کرتے رہو۔ جس طرح رسوماتی الفاظ ہوتے ہیں رسم ادا کرنے کے لیے، جی خوش آمدید، ویلکم، جو بھی پنجابی میں یا کسی اور زبان میں لفظ ادا کر کے کہتے ہیں آنے والے کو مرحبا، عرب مرحبا کہتے ہیں۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ یہ نبی جن کو مرحبا کہہ رہے ہو، لبیک بھی کہو، یعنی جو نبی لے کر آئے خذوا ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول لے کر آئے اسے دریافت بھی کر لو، پکڑ بھی لو، اسے لے بھی لو رسول اللہ سے۔ یہ نظام اللہ کا لے کر آئے تمہارے لیے، اس نظام کو لے لو رسول اللہ سے۔ تم رسول اللہ اس نظام تک پہنچنے کے لیے عزیزان، ایک چیز جو آج میں نے کہا تھا، حالت ہماری دیکھ کر رسول اللہ بہت ناراحت، رنجدیدہ و رنجور و تکلیف میں ہے رسول اللہ اس وقت ہماری حالت دیکھ کر۔ ایک حالت جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے حضرت کے لیے، وہ امت کے اندر تفرقہ ہے، گروہ، ہر محلے کے اندر گروہ، ہر فرقے کے اندر فرقے، ہر پارٹی کے اندر پارٹیاں، ہر طبقے کے اندر طبقات، ہر گھر کے اندر ٹولیاں۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے رسول اللہ کے لیے یہ عالم و یہ منظر۔ تفرقے کو ہم اس طرح سمجھتے کہ گویا جس طرح جناب حضرت سید ساجدین علیہ السلام روک کر گئے، رسول اللہ کے روکنے کے باوجود اتنا ستایا کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، چونکہ آل کو جو ستایا گیا یہ بھی نبی کو ستانا ہے، امت کو جو ستایا گیا یہ بھی نبی کو ستانا ہے۔ عزیزان، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر رسول اللہ یہ فرما کے جاتے کہ میرے بعد جتنا تفرقہ کر سکتے ہو کرو، جتنا جھگڑا کر سکتے ہو کرو، اور پھر امت رسول اللہ کا یہ فرمان لے کر جھگڑا شروع کرتی، تو اتنا جھگڑا نہ ہوتا جتنا آج ہے، جبکہ رسول اللہ منع کر کے کہیں کہ لا تفرقوا، تفرقہ نہیں کرنا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی مانند بھی نہیں بننا جو تفرقہ کرتے ہیں۔ روک کر گئے، لا تنازعوا فتفشلوا، نزاع مت کرو، کھینچا تانی مت کرو، کمزور ہو جاؤ گے، ضعیف ہو جاؤ گے۔ روک کر گئے، قرآن روک رہا ہے، رسول اللہ روک کر گئے، ائمہ اطہار تفرقے سے منع کر کے گئے، حرام قرار دے کے گئے تفرقہ۔
اس کے باوجود امت میں آج کس قدر تفرقہ ہے، کس قدر تفرقہ ہے۔ یہ تفرقہ رسول اللہ کو ناراحت کرتا ہے، یہ ائمہ اطہار کو ناراحت کرتا ہے، یہ تکلیف دیتا ہے، امام زمان کو تکلیف دیتا ہے تفرقہ۔ امت کے اندر یہ نزاع امام زمانہ کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک باپ اس کے بیٹے کماتے نہ ہوں وہ ناراض ہوتا ہے، یا والدین تشریف فرما ہے، مائیں بھی ہیں باپ بھی ہیں، یہاں پر اولاد بھی ہے، یہاں ہوتا ہوگا، ممکن ہے کسی کے گھر کے اندر ایسا منظر ہو کہ 2-4 بیٹے ہوں اس کے اور کوئی بھی نہ کماتا ہو، صبح شام ان کو ڈانٹتا ہے کہ تم ایسے مشٹنڈے کھاتے ہو پیتے ہو، کوئی کام جس طرح ہوتا ہے۔ والدین اپنے اپنے لہجے میں اپنی اولاد کو کہتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ کماتے نہ ہو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی اور ماں باپ کا کہا نہ مانتے ہو ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ یہ سارے بچے اپنے اپنے طور پر ماں باپ کا احترام کرتے ہو، ایک باپ کو جوتے خرید کے دیتا ہو، ایک باپ کو جوڑا خرید کے دیتا ہو، ایک باپ کو مثلا گاڑی خرید کے دے، ایک باپ کو کھانا کھلائے، ایک باپ کا علاج کرائے، ایک والد کے لیے وہ کرے، ماں کے لیے یہ کام کرے، لیکن یہ بچے آپس میں بات چیت نہیں کرتے، آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ماں باپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کماتے بہت اچھا ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے۔ تو ماں باپ کے دل میں کتنا دکھ ہوتا ہے، ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ تم ہمیں یہ کپڑے جوڑے دینا چھوڑ دو، فقط آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اور آپس میں بھائی بننے سے جب دو بھائی کسی ماں باپ کے سامنے آپس میں محبت سے ملتے ہیں، ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ وہ ماں باپ ان کی عید نہیں ہوتی عید کے دن جن کے بیٹے آپس میں ناراض ہوں، وہ بہن بھائی جو آپس میں ناراض ہوں، وہ ماں باپ عید کے دن رو رہے ہوتے ہیں، ان کو ہرگز خوشیاں نہیں ہوتی۔ عزیز من، اگر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں جب ان کے درمیان آپس میں ناچاقی ہو اس قدر ناراض و ناراحت ہوتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اور جب اولاد کے اندر امت کے اندر تفرقہ آ جائے، اب تم نعت پڑھو یا جو بھی کرو، جب تفرقہ کر کے تعریف کرتے ہو، قصیدہ پڑھتے ہو، ربائی پڑھتے ہو، فضائل پڑھتے ہو، لیکن امت رسول میں تفرقہ ڈالتے ہو، یہ فضائل رسول اللہ قبول نہیں کرتے، یہ اطاعت قبول نہیں کرتے، اس پہ خوش نہیں ہوتے۔ وحدت امت قرآن کا حکم ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ مدینے میں گئے، اوس و خزرج 2 قبیلے پہلے موجود تھے وہاں پر، حضرت نے تشریف لے جانے کے لیے شرط رکھی کہ میری شرط یہ ہے کہ تم آپس میں ایک ہو جاؤ۔ اوس و خزرج میں صرف فرقہ واریت نہیں تھی، بلکہ کئی سالوں سے قتل و غارت تھی، کئی ہزار لوگ اس قبیلے نے اس کے، وہ کئی ہزار لوگ اس قبیلے نے اس کے مارے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا خون بہایا ہوا تھا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت مدینے جاؤں گا جب تم آپس میں دونوں بھائی بن جاؤ۔ اور جب رسول اللہ مدینے میں گئے، مہاجرین کو ساتھ لے کر گئے، انصار پہلے سے وہاں موجود تھے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انصار کو مہاجرین کا اور مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا۔ عزیز من، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن آج لگتا ہے پاکستان میں رحمت اٹھ گئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کی امت کے اندر نہ امن و امان ہو، نہ ضروریات زندگی ہو، نہ ان کے اندر کوئی خیرخواہ ہو، یہ حالت بنی ہوئی رحمت للعالمین کی امت۔ کب رحمت للعالمین کی رحمتیں اس سرزمین پر ان کا نام لینے والوں پر، ان کی ولادت کا جشن منانے والوں پر نازل ہوگی؟ رسول اللہ فرمائیں گے میں اس ملک قوم میں آتا ہوں جہاں پہلے یہ دونوں ایک ہو جائیں، جہاں پر یہ دونوں ایک نہیں ہوتے میں قدم نہیں رکھتا، وہاں قدم نہیں رکھتا میں۔ پاکستان محروم لگتا ہے آج رحمت سے۔ سب سے بڑی رحمت خدا امن و امان ہے جو اس ملک میں موجود
نہیں ہے، رحمت للعالمین کے صدقے میں امن و امان آئے گا. لیکن رحمت للعالمین یہ کیا کہیں گے کہ یہ مسجد اس مسجد کے خلاف، وہ مسجد اس مسجد کے خلاف، یہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی گواہی دیتا ہے رسالت محمد کی، وہ بھی گواہی دیتا ہے رسالت محمد کی، یہ دونوں رسالت رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری گواہیاں جھوٹی ہیں. سورہ منافقون کی آیت یہی سے شروع ہوتی ہے. منافقین رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کیا کہتے تھے؟ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. خدا کا جواب آیا، اے رسول اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کا جواب آتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیا یہ جھوٹ ہے کوئی کہے کہ رسول اللہ کے رسول ہے؟ یہ جھوٹ ہے. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. لیکن جب منافق کی زبان سے نکلے اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ اگر تو گواہی دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ گواہی ہے اللہ کے رسول کی، تو پھر رسول کا کہا بھی مان، تو پھر رسول کی گواہی دینے والے کا دوست بھی مان، اس کا بھائی بھی مان، اس کو گلے بھی لگا. جب ایک شخص شہادت دے دیتا ہے توحید کی و رسالت کی، اس کا تو دشمن ہو جاتا ہے. اور پھر مسجد میں جا کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا جواب آتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ امت میں تفرقہ ڈال کر یہ جھوٹ بول رہا ہے. تکذیب آ جاتی ہے. قبول نہیں ہوں گی ہماری گواہیاں و شہادتیں اگر ہم تفرقہ ڈال کر یہ کام کریں. عزیز من، ماہ ربیع الاول ہے، ماہ محبت ہے، ماہ عشق رسول ہے، ماہ قرب مومنین ہے. وہ مومنین بنام رسول اللہ و بنام امام صادق، مومنین جہاں جہاں بھی ہیں، وہ مسلمین جہاں بھی ہیں، شیعہ سنی جہاں پر ہیں، مسلمان فرقے جہاں جہاں جس گاؤں اور آبادی میں آباد ہیں، اگر گواہی دینا چاہتے ہو رسول اللہ کی رسالت کی کہ دینا چاہتے ہو، دے رہے ہو، اور یہ گواہی قبول کروانا چاہتے ہو، تو ایک دوسرے کو گلے ضرور لگانا ہوگا. ورنہ اللہ کی طرف سے فرمان آئے گا یہ جھوٹ ہے جو تم بولتے ہو. اگر گواہی دیتے ہو تو پھر دوسرے مسلمان کے دشمن کیوں ہو؟ اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس کو کیوں؟ اب توجہ فرمائی، یہ فتنے کھڑے کر دیے گئے امت کے اندر. شیعہ کا تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی اہل سنت کا اور شیعہ کا اختلاف ہے فروعی مسائل میں یا اصول میں، تھوڑا سا اختلاف ہے. 90% آپس میں اشتراک ہے، 10% اختلاف ہے. 90% مسائل میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 90% میں ایک ہے. 90% میں ایسے تقریری جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، طالب علمانہ جملہ کہہ رہا ہوں. 90% دین دونوں ایک جیسا ہے دونوں کا. 10% میں مسئلہ ہے جی وضو کرتے ہوئے ہاتھ ادھر سے دھونا ہے یا ہاتھ، یہ اختلاف ہے. لیکن وضو کر کے، وضو کس کے حکم سے کرنا ہے؟ اللہ کے حکم سے. جو ادھر سے وضو کرتا ہے اللہ کے حکم سے، جو ادھر سے وضو کرتا ہے اللہ کے حکم سے. جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے. تو عزیز من، ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ جو لڑتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہاتھ کھول کے بھی اسی معبود کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے بھی اسی معبود کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو جب دونوں کا محبوب و معبود ایک ہے تو پھر کھولنے باندھنے پہ کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. وقت قریب ہے اذان کا، میں مختصر کرتا ہوں. دیکھیے روزمرہ آئے دن ہوتا ہے. مثلا فرض کر لیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی اور شخص بھی گاڑی چلا رہا تھا، آپ کی غلطی اس کی غلطی یا دونوں کی غلطی سے بعض اوقات گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. آپ بھی گاڑی باہر نکال رہے تھے، وہ بھی باہر نکال رہا تھا، آپ کی ٹکر اس سے لگی، اس کی ٹکر آپ سے لگی، نقصان ہو گیا. اترے، جب نیچے اترے، ظاہر پاکستان میں گاڑی کی ٹکر لگے، گاڑیاں زخمی ہوں یا نہ ہوں، گاڑیوں والے ضرور ہو جاتے ہیں. وہ پہلے ایک دوسرے کا بھیجا نکال دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے
یہ اترے نیچے غصے سے اترے، کون ہو جی تم؟ اس نے کہا جی میرا نام فرض کریں ملک حسنین ہے، تم کیا ہو؟ میں ملک ثقلین ہوں۔ او شیعہ ہو؟ ہاں شیعہ ہے۔ او بھائی کیسے ہو؟ یا علی مدد، ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت؟ کوئی عرض نہیں، لگ گئی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک کرا لیں۔ کیوں؟ تو آپ تو اپنے مومن بھائی، اس نے گاڑی توڑ دی تمہاری، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، مومن سے غلطی ہو جاتی۔ کرتے ہیں نا یہ کام، کرتے ہیں نا یہ کام، کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی مومن یہ بھی مومن، یہ ثقلین ہے میں حسنین ہوں، حسنین ثقلین کی جب گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں تو گاڑیوں کا نقصان بھول جاتے ہیں، صرف اس نام کے بھرم رکھتے ہوئے یہ نقصان بھول جاتے ہیں، نام کا بھرم رکھتے ہوئے۔ عزیز من تو تھوڑا سا آگے بھی بڑھو، تھوڑا سا آگے بھی بڑھو۔ یہ غلام محمد ہے، تم غلام رسول ہو۔ اگر تمہیں آپس میں تھوڑا بہت کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو گیا، وہ تیری مسجد یہ میری مسجد، تو جس کے غلام ہو، جس کا نام رکھا ہوا ہے، جس کی امت شمار ہوتے ہو، اس کے نام کے صدقے ایک دوسرے کو گلے لگا دو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ دیکھو کتنی خوشی ہوتی، خدا شاہد ہے۔ کسی کو بھی، جب میں اپنے دل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو بھی کسی طرح بھی نماز پڑھتے ہوئے، ایک آدمی کو میں نے دیکھا عجیب و غریب نماز پڑھتے ہوئے کعبہ میں، مکہ کے اندر، وہ نماز پڑھتا تھا، رکعتیں بھی بے حساب پڑھتا تھا، وہ مثلا کوئی تقریباً 30-35 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ جاتا تھا، اور ہر رکعت میں وہ بے حساب سجدے بھی کرتا تھا گنے بغیر، کسی رکعت میں 17 سجدے، کسی میں 18 سجدے، اور اپنے عجیب، ایک مومن تھا جو بھی آیا وہ اس طرح کی نماز۔ اب ظاہر ایک مولوی جب دیکھے اس طرح کی نماز پڑھتی ہو تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یقین جانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کعبہ میں دیکھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے، بہت لذت محسوس کی۔ اگرچہ مجھے پتا ہے کہ اس کو احکام نماز نہیں، اور بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، ظاہر کہیں سے آیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے تھا، ظاہر انڈین لگتا تھا مجھے شکل کے آفے سے، کہاں کا تھا، کتنے پیسے لگا کر آیا، کتنی زحمت کر کے آیا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز میں سجدے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن وہ جس حالت میں، جس عشق کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، جو نماز اس کو پڑھنا نہیں آتی تھی، تو اسے دیکھ کر اس پہ غصہ نہیں بلکہ اس پہ پیار آتا تھا، یقین جان لے۔ اور میں نے اس کو دیکھا تو مجھے وہ قصہ یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص بیٹھا ہوا اللہ کے دعا، اللہ کو پکارا تھا، مناجات کر رہا تھا، کسی چراگاہ میں بکریاں چرا رہا تھا، بڑی سرسبز گھاس تھا وہاں پر پٹھے، اور ادھر اس کی بکریاں چار رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اے اللہ میری بکریاں گھاس کھا رہی ہیں، تیری بکریاں ہوتی تو وہ بھی یہاں پر گھاس کھاتی۔ پھر اس کے بعد وہ گیا پانی پیا، اس نے کہا اے اللہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے، مزہ آتا ہے پانی پی کے، اگر تو بھی ہوتا میں گلاس بھر کے تجھے بھی دے دیتا۔ پھر اس کے بعد اس نے اور مثلا اس طرح کی باتیں کی۔ حضرت موسیٰ پہنچائے، حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ آ کر اس طرح کی باتیں کرے، بہت ڈانٹا اس کو۔ اذان شروع ہو گئی ہے، میں جلدی کر دوں، عرض کر دوں، ختم کروں۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹا اس کو، یہ کیا جہالت ہے، کیا کہہ رہا ہے تو؟ اللہ کی بکریاں ہوتی اور اللہ کو پانی پلاتا، اور آتا اس میں یہ تھا کہ اللہ تیری جوئیں بھی نکالتا مثلا، وہ چونکہ چرواہا تھا بیچارہ مسئلہ۔ بار کے حضرت موسیٰ نے ڈانٹا اور وہ متوجہ ہو گیا کہ یہ میں تو بہت غلط باتیں کرتا ہوں۔ اسی سے توبہ کی، اس نے رونے لگا، چلا گیا۔ معذرت کے ساتھ چونکہ وقت کم ہے، میں جلدی اذان کی بے حرمتی شمار نہ ہو جائے، روتا ہوا چلا گیا حضرت موسیٰ کی خدمت سے۔ ادھر سے وحی نازل ہوئی موسیٰ پر کہ اے موسیٰ، وہ موسیٰ نہیں تھا، اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، تورات نازل نہیں ہوتی تھی، وہ ایک چرواہا تھا، وہ تیرے جتنے احکام نہیں جانتا، تیرے جتنی معرفت نہیں رکھتا، لیکن وہ عشق رکھتا تھا خدا سے۔ اے موسیٰ، ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ، تو توڑ دیا تو نے، جا کر اس کو راضی کر، اسے کہہ کہ تو جس طرح چاہتا ہے اللہ کی عبادت کر، تو موسیٰ والی عبادت نہیں کر سکتا، تو جس طرح چاہتا ہے اللہ کی عبادت کر۔ موسیٰ گئے، جا کر
بہت موسیٰ نے اصرار کر روتا رہا، کہا موسیٰ معاف کرو مجھ سے غلطی ہوگی، میں جاہل تھا، نادان تھا۔ موسیٰ نے کہا بھائی تو معاف کر، اللہ نے توبیخ کی ہے کہ کیوں توڑ کیوں دیا، دل توڑ کیوں دیا اس نے۔ عزیز ہمارے خوش ہو، کسی کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، بے نمازی کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، نمازی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ وہ بالآخر جیسے تیسے بھی پڑھ تو رہا ہے، جیسے بھی کرتا ہے پڑھ تو رہا ہے۔ یہ جھگڑے ہمیں ختم کر دیں گے اور رسول اللہ کو ناراحت کریں گے، امام زمانہ کو ناراحت کریں گے۔ معافی مانگنی چاہیے ہمیں رسول اللہ سے، یا رسول اللہ ہم نے جتنا آپ کے احکام و آپ کی سیرت سے ہٹ کر عمل کیا ہے، پروردگار ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں، نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرمائے۔ پروردگارہ اس امت مسلمہ کے اندر اخوت و بھائی چارہ قائم فرما۔ پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے، اپنے اعمال کی قبولی کے لیے اور اس ملت کی امن و سلامتی کے لیے و ظالمین کی نابودی کے لیے، خصوصاً رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، ان بے حرمتی کرنے والوں کی نابودی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و علیہ۔